تو اس میں ہوا یہ کہ 2 صحابہ کرام یہاں پہ رہے اور باقی 3 واپس سرکار کی محبت میں بے قرار ہو کر پھر واپس مدینہ منورہ چلے گئے. تو وہ تو معاملہ ہی ایسا ہے. وہ آپ یقین کریں ناظرین، اگر آپ میں سے کوئی حج پر جا رہا ہے، میں آپ سے یہ پورے دعوے کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں کہ حج کر کے جب آپ واپس آئیں تو مجھ سے براہ راست آن ایئر جو ہے بات کیجیے گا. میں آپ سے پوچھوں گا اب آپ کی کیا کیفیت ہے. گناہگار سے گناہگار آدمی بھی جب آقا کے دربار میں چلا جاتا ہے، جب اس کا طواف کر لیتا ہے اور جب اس کی پہلی نظر پڑتی ہے، پھر اس کی پوری کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے. وہ زندگی میں پھر جب بھی چاہے اور جہاں بھی جائے. آپ دیکھیں اذان کے دوران جو ہے وہ فوٹیج دکھائے جا رہے ہوتے ہیں کعبۃ اللہ کے اور مسجد حرام کے، لوگ تڑپ رہے ہوتے ہیں جو ایک مرتبہ حج کر کے آتے ہیں. وہ تو جگہ ہی ایسی ہے. اس میں احادیث مبارکہ میں مدینہ منورہ کی محبت بخاری شریف کی روایت ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہم حبب الینا المدینہ کحب مکہ وشد منہ کما قال علیہ السلام. اے اللہ تو مدینہ منورہ کی ہماری محبت اور بڑھا دے مکے کی طرح، بلکہ اس سے زیادہ بھی. اور یہاں تک سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محبت کا اظہار فرماتے تھے مدینہ منورہ سے. جب کسی سفر سے واپسی ہوتی تھی تو آپ علیہ صلاۃ والسلام جب مدینہ منورہ کے قریب پہنچتے تھے تو اپنے گھوڑے کو تیز کر دیا کرتے تھے اور اپنے ناک مبارکہ سے رومال اٹھا لیا کرتے تھے اور اس کی خوشبو کو سونگتے تھے کہ کتنا پیارا ہے، کتنا پاکیزہ ہے، کتنا خوشبودار ہے مدینہ منورہ. تو مدینہ منورہ سے محبت جو ہے وہ ایمان کی علامت ہے. ہر چیز مدینے کی ہر چیز. اب آپ کو کیا کیا چیزیں بتاؤں میں، ان گناہگار آنکھوں سے وہ منظر دیکھے ہیں. آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ کو دکھا، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو چیزیں اپنی آنکھوں سے دکھائے. پھر آپ سے پوچھیں گے کہ کیا کیفیت. کیا یہ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی بہن. میں یوٹیوب سے بات کر رہی ہوں. جی ہیلو. جی میں سن رہا ہوں، فرمائیے. جی مجھے ڈاکٹر صاحب مجھے قربانی کے متعلق ایک سوال کرنا ہے. جی ضرور. قربانی جن کے اوپر قرض، کسی بھی قسم کا قرض ہو تو ان پر قربانی قرض ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور کوئی بات؟ مطلب جیسے کہ اگر کسی شخص کے اوپر اس نے بینک سے کوئی لون لیا ہوا ہو. جی میں سمجھ گیا. تو ابھی اس کی وجہ یہاں پہ ہوتا ہے نا، مطلب قسطوں میں ادائیگی ہوتی ہے وہ بھی چل رہی ہے. اس کے علاوہ ذاتی طور پہ بھی کسی اور بندے سے اس نے قرض لیا ہو، وہ بھی ابھی اس کے اوپر ہو تو اس کے باوجود اگر وہ قربانی کرنا چاہتا ہو تو ٹھیک بات کرتے ہیں. ہو سکتی ہے یا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے بہن، بات کرتے ہیں. ایک کال ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی حسن بات کر رہا ہوں جوراباد سے. جی فرمائیے. میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے محلے میں ایک بزرگ ہیں، وہ ان کے بال ویسے تو سفید ہیں، وہ کلر لگاتے ہیں. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کلر کیوں لگاتے ہیں، یہ تو اسلام میں جائز نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ میری والدہ نے مجھے کہا ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیے، کلر کون سا لگاتے ہیں؟ یہ جو عام مارکیٹ میں اویلیبل. بلیک کالا؟ بلیک. ہاں جی بلیک. اچھا کالا کلر لگاتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، چلیے بات کرتے ہیں اس پر. اچھا جی مفتی صاحب، شعیب صاحب نے پوچھا تھا کیسے والدین جو حقوق ادا نہ کرتے ہوں اپنے بچوں کے. دیکھو پہلے شعیب بھائی کے لیے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے. دیکھو والدین اگر اپنے اولاد سے اس قسم کا معاملہ کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ظلم فرمایا ہے. حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے والد جو ہے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ غلام میں اپنے بیٹے کو تحفے کے طور پہ دینا چاہتا ہوں تو آپ اس پہ گواہ ہو جائیے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اور بیٹے بھی ہیں؟ ہاں جی ہاں ہے. آپ نے فرمایا کہ ہر ایک کو دے رہے ہو اس طرح کا غلام؟ تو اس کی نہیں. تو فرمایا کہ اس ظلم کی تقسیم پر مجھ کو گواہ نہ بناؤ. تو ایسی صورت میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کے اندر یہ کمی بیشی کرنا جو ہے بلا وجہ کے تو اس کو ظلم قرار دیا ہے. ہاں کوئی بیٹا زیادہ کمزور ہے، زیادہ غریب ہے تو اس کی مدد کی جائے، یا کوئی دینی فضیلت رکھتا ہے اس کو زیادہ دے دیا جائے اس کی وجہ سے، تو اس میں حرج نہیں ہے. لیکن کسی کو محروم کر دینا، ہاں اگر واقعی کوئی ایسا بیٹا ہے کہ جو اس مال کو گناہوں میں خرچ کر دے گا اور اس کے بارے میں معلوم ہے کہ اس کے عیاشی کی عادت ہے تو اس کو اس لیے کہ آئندہ اس کا مال جو ہے یہ حرام کاموں میں استعمال نہ ہو تو اس کو محروم کر دے تو حرج نہیں. میں ایک کال لینا چاہتا ہوں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی بھائی. سر میں کھانے والے سے بول رہا ہوں سلیم. جی فرمائیے. جی میری بھتیجی ہے، اس کا نام ہم ملائکہ رکھنا چاہتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ ملائکہ؟ ہاں جی، یا پھر دعا رکھنا چاہتے ہیں.
ہاں جی. اچھا ٹھیک ہے بھائی، بات کر لیتے ہیں، اس پر بھی بات کر لیتے ہیں. پچھلے پروگرام میں نے 2-4 جملے ایسے کہے تھے، مجھ سے بعض لوگوں نے بہت پوچھا، بڑا گھیراؤ کیا کہ آپ نے ایسے، لیکن حقیقت جو ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، بھی بات کرتے ہیں. اچھا جناب شعیب بھائی، آپ کے کال کا جواب جو ہے وہ آ گیا ہے. سلیم صاحب نے پوچھا ہے لاہور سے، کریڈٹ کارڈ استعمال کرنا جائز ہے؟ دیکھیں، کریڈٹ کارڈ کا استعمال چونکہ سودی ٹرانزیکشن کو شامل کرتا ہے اور سود کے ڈاکومنٹ پہ سائن کرنے پڑتا ہے، تو بلا وجہ شرعی کے اس کا استعمال حرام ہے اور یہ سود کا استعمال ہے، اور اس پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے. اور اکثر لوگوں کو ہم نے دیکھا جو اس کام میں پڑتے ہیں تو بیچارے پھر وہ قرض کے اندر جکڑے جاتے ہیں اور سود کی لعنت میں ملوث ہو جاتے ہیں. ظفر صاحب نے پوچھا ہے کہ محرم اور سفر میں شادی کرنا جائز ہے، ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، سفر کے مہینے میں شادی کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، محرم میں بھی شادی کرنا جائز ہے، مگر یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں آل رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گردنوں پہ تیر چلائے گئے، ان کے ساتھ ظلم و ستم کیا گیا. اگر کوئی ان کی محبت میں، کوئی ان کی یاد میں اگر اس کو اوائڈ کرتا ہے تو اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. ہمارے بھائی نے پوچھا تھا کہ حدیث مبارکہ میں پڑھا ہے کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کیا 3 نشانیاں؟ مشہور روایت بخاری مسلم اور دیگر کتب میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آیت المنافق 3: اذا حدث كذب، اذا خاصم فجر، اذا وعد اخلف. منافق کی 3 علامتیں ہیں کہ جب گفتگو کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب جھگڑا کرتا ہے تو گالیاں بکتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو پورا نہیں کرتا. تو یہ منافق جو ہے یہ منافق ہے عملی کی بات ہے، یعنی وہ ایمان والے منافق کو نہیں کہیں گے، کیونکہ کسی مسلمان کے اوپر یہ حکم لگا دینا اس میں یہ بات پائی جائے تو اس کو یعنی ایمان کے اعتبار سے منافق نہیں، وہ عمل کے اعتبار سے منافق کہلائے گا. اچھا، یوں کہ بہن نہیں پوچھتی کہ اگر ہم پر قرض ہو، ہم نے بینک سے لون لیا ہو، ذاتی قرضہ لیا ہو، تو کیا ہم قربانی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، قربانی اگر کریں گے تو ہو جائے گی، مگر بات یہ ہے کہ پہلے فرائض کو ادا کیا جائے پھر نافل کیا جائے. تو قرضے کی ادائیگی جو ہے وہ فرائض میں آتی ہے. تو پہلے اپنا اگر ان کا سارا اثاثہ جو ان کی ضروریات سے زائد ہے اگر قرضے کے اندر جکڑا ہوا ہے، یعنی قرضے کی قیمت نکالی جائے اور اس اثاثے کی قیمت نکالی جائے اور قرضہ زیادہ ہوتا ہے تو پھر ان کو چاہیے کہ قرضہ ادا کریں. حسن صاحب نے پوچھا ہے ان کے محلے کے بزرگ جو ہے وہ بالوں میں کلر لگاتے ہیں. دیکھیں، بالوں میں کالا رنگ لگانا ویسے تو دوسرے رنگوں کی شریعت مطالعہ میں ممانعت نہیں فرمائی. کالے رنگ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ممانعت پر کافی احادیث موجود ہیں، اس لیے ہمارے فقہاء کرام نے جمہور نے جو ہے اس کو مکروہ تحریمی قرار دیا ہے. ان کا یہ کہنا کہ میری ماں نے یہ کہا ہے تو حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق، مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں، کہ ماں کی اس معاملے میں نافرمانی کی جائے، فرما برداری نہیں کی جائے گی. خانے وال سے ہمارے بھائی نے پوچھا کہ بچی کا نام ملائکہ رکھنا چاہتا ہوں یا دعا رکھنا چاہتا ہوں، اب بتائیے. یہ ناظرین محترم وقت بہت کم ہے، اس نے بہت تیز بولا. لیکن یہ درست نہیں ہے اس قسم کے نام رکھنا. نام ایسے رکھے جائیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے، اللہ کے نیک بندوں کے نام پر نام رکھے جائیں کہ بروز قیامت ان ناموں سے پکارا جائے گا. ام المؤمنین ہمارے سامنے موجود ہیں، ہمارے سامنے پوری تاریخ میں صحابہ کرام اور ان کی ازواج مطہرات، ان کی بیٹیاں یہ موجود ہیں. بڑے اچھے اچھے نام موجود. میرے بھائی نام رکھنے میں احتیاط کیا کریں. اسی طرح کی میں نے ایک بات کہی تھی کہ ایسے نام جیسے آپ نے کہا دعا نام رکھا ہوا باقاعدہ، ایمان نام ہے، اذان نام ہے بچوں کا. اور میں نے تو ایسے ایسے نام بھی سنے ہیں جنہیں اگر آپ کو بتاؤں تو آپ یقین نہیں کریں. اللہ ایسے ایسے لوگوں عورتوں نے بھی اپنے نام ایمان رکھے ہیں کہ جن پہ ایمان کو شرم آئے. مفتی صاحب ایسے صحیح بات کہہ رہے ہیں. بچوں کے نام جو ہیں وہ اسلامی اصولوں کے مطابق اور بتائی ہوئی ہدایت کے مطابق نام کا شخصیت پر اثر ہوتا ہے. اچھے ناموں سے پکارنا چاہیے، اچھے نام رکھنے چاہیے. ناظرین محترم، یہ ہمارا آج کا پروگرام. میں نے جو موضوع شروع کیا تھا اس پر بات نہیں ہو سکی، ہوتی بھی نہیں ہے کبھی. ماشاءاللہ آپ کی کالز اتنی زیادہ، مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے. کیوں ٹی وی دنیا بھر میں دیکھا جاتا ہے، نہ صرف دیکھا جاتا ہے بلکہ ہزاروں لوگ ٹیلی فون کر رہے ہوتے ہیں، جس میں چند کالز میرے پاس آ جاتی ہیں. آج بھی آپ نے بہت تفصیل. اور دوسری بات جو اہم ہوتی ہے جو مجھے بہت اچھی لگتی ہے وہ یہ کہ جو سوالات آپ کرتے ہیں فلگدی سوال ہوتے ہیں، براہ راست آپ سوال کر رہے ہوتے ہیں، پہلے سے کوئی تیاری. مفتی صاحب اس سے بہت تفصیل سے جوابات دیتے ہیں، بلکہ حوالے اور ریفرنس دے کر بھی. تو بہت اچھا لگتا ہے کہ یہ کوئی روا روی کا پروگرام نہیں ہے کہ صاحب آپ کی کال آئی اس کا جواب دینا لازمی چاہے ہاں ہوں کہہ کے جواب دے دیا. ابھی آپ نے ایمان کی 3 منافق کی 3 شرائط پوچھی تھیں، نشانیاں پوچھی تھیں، اس پہ حوالے
دعوے کے ساتھ اور بھی چیزیں جو ہیں بڑے حوالوں کے ساتھ جو ہے وہی ہیں. تو آپ کال کرتے رہیے, یہ پروگرام آپ کی کال سے سجتا ہے, اور آپ جو سوالات پوچھتے ہیں, میرے معلومات میں بڑا اضافہ ہوتا ہے آپ کے سوالات پوچھنے سے. آپ یقین جانیں اس پروگرام سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے. ناظرین محترم 194 پروگرام آج ہمارے ہو چکے ہیں. الحمدللہ آپ کے تعاون, آپ کی دلچسپی, آپ کی محبت سے پروگرام جاری و ساری ہے, اور 200 یعنی 2 سینچریاں ہونے کے قریب ہیں. اب زندگی بخیر رہی تو انشاءاللہ بدھ کو 9 بجے اسی وقت صرف کیو ٹی وی پر آپ سے ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی اور شیخ الحدیث مفتی محمد ابوبکر صدیق اور کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.